السلام علیکم سامعین حضرات، اسلامک کوئز کے تھرڈ ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایپیسوڈ 2 کے سوالوں کے جواب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو جہاں دفن ہوا ہے قیامت کے دن وہ وہیں سے اٹھے گا، سوائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ مدفون ہے شام کے کسی شہر میں جہاں کی وہ کسی جنگ کے سلسلے میں گئے تھے، اور اٹھائے جائیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس سے قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف پہلا تیر عمرو بن سعد نے چلایا۔ بعض روایتوں اور کتابوں میں سمر کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن اسلامی مورخوں کے نزدیک یہ قول زیادہ مقبول ہے کہ وہ عمرو بن سعد تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے پہلا تیر چلایا، بلکہ سب لوگوں کو گواہ بنایا کہ اے لوگوں تم گواہ رہنا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف پہلا تیر عمرو بن سعد نے چلایا ہے۔ ایسا اس نے اس یہ میں کیا کہ وہ ابن زیاد تک جب اس بات کی خبر پہنچے گی، اس کا مالک یا اس کا گورنر جو کہ اس میں کوفہ کا گورنر تھا، تو وہ خوش ہو کے اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت۔ ایسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بہت ساری تھی، بہت سارے ناموں سے ان کو، لقب سے ان کو پکارا جاتا تھا، لیکن ان کو اپنی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ابو کے معنی ہے باپ اور تراب کے معنی ہے مٹی، تو یعنی کہ ابو تراب کے معنی ہوا مٹی کا باپ۔ یہ لقب علی کرم اللہ وجہہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ایک بار جب وہ مدینے میں مسجد نبوی کے زمین فرش پہ لیٹے ہوئے تھے اور مٹی میں لت پت تھے، تو ان کو دیکھ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سے پکارا، اور اس واقعہ کے بعد حضرت علی کو اپنا یہی لقب سب سے زیادہ محبوب رہا۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، اور یہ نہ صرف جنگ بدر میں چلایا گیا پہلا تیر تھا، بلکہ مسلمانوں کے تحفظ اور حفاظت کے لیے دین اسلام کی راہ میں چلایا جانے والا بھی پہلا تیر تھا، اور اس مقام سے فائز ہونے کا شرف حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف تیر چلایا بلکہ اور لوگوں کو جنگ میں وہاں پہ جو بھی موجود تھے ان کو اپنا گواہ بھی بنایا کہ لوگوں اس بات کے گواہ رہنا اور کل میدان محشر میں اس بات کی گواہی دینا کہ جنگ بدر میں پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ سب سے حیرت کن بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے یا کہ بیٹے کا نام ہی عمرو بن سعد تھا، وہی عمرو بن سعد جس نے کی میدان کربلا میں حضرت حسین کے قافلے پہ سب سے پہلا تیر چلایا۔ تو یہ کیا منظر ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ میں بھی شامل ہے، یعنی ان لوگوں میں شامل ہے ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کو ایک خاص موقع پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں۔ لیکن دیکھیے باپ کیسا اور بیٹا کیسا بدبخت۔ اگلی کڑیوں سے ہم لوگ کچھ تبدیلی لانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کا فیڈ بیک آیا ہے کہ کوسچنس کے ڈیفیکلٹی لیول بہت ہارڈ رہ رہے ہیں، اسی لیے اب ہم لوگ کوسچنس کی ڈیفیکلٹی کو 4 الگ الگ لیول میں بانٹ رہے ہیں۔ 4 سوال بہت آسان ہوں گے، 3 سوال آسان ہوں گے، 2 سوال میڈیم ڈیفیکلٹی لیول کے ہوں گے، اور 1 سوال ڈیفیکلٹ ہوگا، اور اکارڈنگلی ویری ایزی ڈیفیکلٹی لیول کے 4 سوالوں کے مارکس، ہر سوال کا 1 مارکس ملا کے 4 مارکس کا ہوگا۔ ایزی ڈیفیکلٹی لیول ہر سوال کے 2 مارکس کے حساب سے 6 ہوگا۔ میڈیم ڈیفیکلٹی لیول کے کوسچن 2 کوسچن ہر سوال 3 نمبر کے ملا کے 6 نمبر کا کل ہوگا، اور 1 ڈیفیکلٹ کوسچن 4 نمبر کا ہوگا، ملا کے کل 20 نمبر کا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کوئز کو خود ہی آنسر کرنے کے بعد خود ہی اپنے آپ کو مارکس دیں اور دیکھیں کہ 20 میں آپ کو کتنا آ رہا ہے۔ اب ہم لوگ اسلامک کوئز 3 شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ ویری ایزی لیول کو دیکھیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام بتائیں۔ آپشنز ہیں حضرت عبداللہ، حضرت قصی، حضرت حاسم، حضرت عبد المطلب۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بتائیں۔
آپشن ہے حضرت حلیمہ، حضرت آسیہ، حضرت آمنہ، حضرت سعدیہ۔ فرعون کی اہلیہ کا نام بتائیں۔ فرعون دراصل ایک لقب ہے، مصر کے بادشاہوں کو ہی فرعون کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جس فرعون کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقع تھا۔ اس فرعون کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ آپشن ہے ماریہ، آسیہ، زلیخا یا سعدیہ۔ اگلا سوال، زمین پر اتار جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات کہاں پر ہوئی؟ آپشن اے جبل رحمت کے نزدیک، آپشن بی جبل ابو قبیس کے نزدیک، آپشن سی جبل عرفات کے نزدیک، آپشن ڈی جبل نور کے نزدیک۔ ابھی ایزی لیول پہ آتے ہیں۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین شریک تھے؟ 323، 363، 313 یا 303؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 10، 11، 12 یا 9؟ فتح مکہ کے سمے کن صحابی کے گھر میں پناہ لینے والوں کے لیے امان تھا؟ فتح مکہ کے سمے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کو امان دے دیا تھا جنہوں نے اپنے خود کے گھر میں پناہ لی ہو یا خانہ کعبہ میں پناہ لی ہو۔ اس کے علاوہ ایک خاص شخص خود کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی اس شخص کے گھر میں بھی پناہ لے گا اس کے لیے بھی امان تھا۔ وہ شخص کون تھے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میڈیم لیول، کلام پاک پہ کل کتنی صورتیں اور کتنے سجدے ہیں؟ آپشن اے 113 صورت اور 13 سجدے، آپشن بی 114 سورے اور 14 سجدے، آپشن سی 113 صورتیں اور 14 سجدے، آپشن ڈی 114 صورتیں اور 13 سجدے۔ کوشچن نمبر 2، فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر مبارک پر کس رنگ کا امامہ باندھا تھا؟ آپشن اے سفید، آپشن بی سبز، آپشن سی کالا، آپشن ڈی سفید امامہ جو کہ سبز دھاریاں لیے ہوئے تھا۔ ڈیفیکلٹ کوشچن، کلام پاک کی صورتوں کو ان کے موضوع کے ساتھ ملائیں۔ ایک کالم میں کچھ صورتوں کے نام دیے ہوئے ہیں اور دوسرے کالم میں موضوع یا مکھ وشے یا سینٹرل آئیڈیا دیا ہوا ہے۔ آپ کو ملانا ہے کہ کس صورت میں کس سینٹرل آئیڈیا یا کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ سورہ ہیں سورہ اخلاص، سورہ نصر، سورہ فیل اور سورہ قریش، اور موضوع ہے فتح کی خوشخبری، ابراہہ کے لشکر کی تباہی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور قریش پر اللہ کے احسانات کے بارے میں، اور آپ کو صحیح سورہ کو اس کے موضوع سے ملانا ہے۔ چلتے چلتے ہم لوگ ایک اوپن اینڈیڈ کوشچن یا پھر بنا آپشن والے کوشچن بھی ڈالیں گے۔ تو یہ کوشچن آج کے ایپیسوڈ کے لیے ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اس کا کوئی آپشن نہیں ہے، آپ لوگ خود ہی جواب دیں گے۔ جواب اور تفصیل دیکھیں اگلی کڑی میں۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور آپ لوگ بھی اصلاح فرمائیں گے، اور دیکھتے رہیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن پائیے۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔